السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اور قرآن۔ دیکھیے، رمضان کا مہینہ ملنا، پھر اسی میں ہمیں قرآن کا ملنا، ایک ایسی کتاب جو ہمارے لیے ہدایت ہے اور کھلی نشانیاں بیان کرتی ہے سیدھا راستہ پانے کے لیے، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ دیکھیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کھلی نشانیاں ہیں، سیدھا راستے دکھانے کے لیے، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہمیں ایک ایسی کتاب دی ہے رمضان کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ ملنا، پھر ایک ایسی کتاب مل جانا جو کہ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، ہمیں ہدایت دیتا ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ لیکن اس کتاب سے مسلمانوں کا تعلق کیا ہے؟ اکثر مسلمان کہتے ہیں کتاب اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے کتاب کو نازل کی ہے، لیکن وہی مسلمان اکثریت اس رب کی کتاب میں یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارا رب آخر ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ کیوں یہ چیز کیوں ہوتی ہے کہ ہم نے اصل جو قرآن کا مقصد تھا نازل ہونے کا، اس مقصد سے قرآن کو نہیں پڑھا۔ ہم نے قرآن کا نازل ہونے کا جو مقصد بنایا ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کے ظاہری الفاظ پڑھ لو، رمضان کے مہینے میں 1 2 3 4 قرآن مکا دو، بس ہو گیا ہمارا کام۔ اسی طریقے سے ثواب حاصل کر لو، یا اسی طریقے سے کوئی انتقال کر جائے تو اس کے میت پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھ کر اس کو بخشوا دو، یا اسی طریقے سے بیمار ہے تو تعویذ بنا کر قرآن کی آیتوں کا گلے میں لٹکا لو۔ یہ ساری چیزیں ہم نے قرآن کے مقصد کے تعلق سے بنا رکھی ہے، لیکن اصل میں مقصد قرآن کا نازل ہونے کا یہ نہیں تھا۔ قرآن کا نازل ہونے کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ وہ کیا تھا؟ اگر ہم قرآن کو پڑھتے تو جان لیتے۔ آئیے پوچھتے ہیں قرآن کا اصل مقصد کیا ہے نازل ہونے کا قرآن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کر لیں، اس کی آیتوں کو سمجھ لیں، تاکہ عقل والے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ تو قرآن کا اصل مقصد تھا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، ہم نے مقصد بنا دیا ظاہری الفاظ پڑھ کر ثواب حاصل کرنا۔ قرآن کا مقصد تھا غور و فکر کرنا، ہم نے مقصد بنا لیا مردے پر پڑھ کر اس کو بخشوا دینا۔ قرآن کا مقصد تھا اپنی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو سدھارنا اور عقل کا استعمال کرنا، لیکن ہم نے اس کا مقصد کچھ اور ہی بنا دیا۔ ہم رب کا قرآن کہتے ہیں، رب کا کلام ہے، رب کا قرآن ہے، لیکن جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارا رب اس قرآن میں ہم سے کہتا کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بار ہم رمضان المبارک کا بہترین طریقے سے استقبال کریں، تو آپ کا بہترین طریقے کا استقبال یہی رہے گا کہ اس بار اس رمضان قرآن سے اپنا ایک تعلق بنے، کہ قرآن کی ہر ایک آیت کو آپ دیکھیں کہ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے۔ یہ چیزیں کب آئے گی؟ جب آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، موجودہ حالات کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، جو لوگ قرآن کے خلاف بولتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ آج ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو اس بار اس رمضان میں ہمیں چاہیے قرآن کی اصل جو تلاوت ہے، تلاوت حق، وہ یہ ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی اتباع کرنا، اس کو امام بنا، یہ اصل میں تلاوت حق ہے۔ اس تلاوت حق کے ساتھ آپ ثواب بھی حاصل کریں گے اور ہدایت بھی حاصل کریں گے اور اپنی اصلاح بھی کریں گے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ میں تو عربی جانتا ہی نہیں، میں کس طریقے سے سمجھوں؟ دیکھو، اگر آپ عربی جانتے ہیں تو قرآن کو عربی میں آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ عربی نہیں جانتے تو ٹرانسلیٹ ہر بھاشا میں، ہر زبان میں
موجود ہے۔ انگلش کا ٹرانسلیٹ جانتے ہیں تو انگلش میں پڑھیں، اگر ہندی کا ٹرانسلیٹ جانتے ہیں تو ہندی میں پڑھیں، اگر اردو جانتے ہیں تو اردو میں پڑھیں، تو ہر بھاشا میں ہر ٹرانسلیٹ آپ کو مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے چاہیے کہ اس بار اس رمضان میں ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن سے ایسا تعلق بنائیں کہ قرآن سے بات چیت کریں۔ دیکھیں قرآن شرک کے بارے میں کیا کہتا ہے، سود خور کے بارے میں کیا کہتا ہے، گناہ گار کی کیا سزا ہے، نیک عمل کرنے والوں سے قرآن کیا کہتا ہے، قرآن آپ کو کس بات کی اجازت دیتا ہے، قرآن کس بات سے آپ کو روکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو ملے گی۔ جب آپ قرآن کو ظاہری الفاظ پڑھیں گے تو آپ قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جان پائیں گے۔ تو ہمارے 5 سال 6 سال سے ہم روزے رکھ رہے ہیں لیکن ہم نے قرآن کو نہیں جانا، نہیں سمجھا، تو اس بار اس رمضان میں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، ثواب بھی حاصل کرے، ہدایت بھی حاصل کرے اور اپنی اصلاح بھی حاصل کرے۔ یہ تینوں چیزیں کب ملے گی؟ جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے، ورنہ تو نصیحت حاصل کے وہ ثواب حاصل کر لے اور چلے جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں قرآن کو سمجھ کر اور تلاوت حق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔